کیجئے کہ لالچ دنیا کی کیا چیز ہوتی ہے اور دولت کی ہوس جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے پورے واقعات ہیں، اس کو تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے۔ مجھ پر بہت طعنہ دیا جاتا تھا، ارے صاحب زیارت جانے سے روک رہے ہیں، مومنین کو پر الزام لگا رہے ہیں، مومنین پر الزام لگا رہے ہیں، زیارت جانے سے روک رہے ہیں۔ اور پتہ چل گیا، میں نے کہا تھا یہ تو دیکھ لو کہ پیسے آ کہاں سے رہے، یہ تو پہلے دیکھو کہ مال آ کہاں سے رہا ہے۔ زیارت پر جا تو رہے ہو، یہ دیکھو حلال کے مال سے جا رہے ہو یا حرام کے مال سے جا رہے ہو۔ بڑے بڑے اور سب وہی مولوی مخالف تھے جو ان پیسوں سے جایا کرتے تھے، سارے وہی مولوی جو ان پیسوں سے جایا کرتے تھے وہی زیادہ مخالفت کر رہے تھے، وہی زیادہ ہنگامہ کر رہے تھے، وہی زیادہ زبان درازیاں کر رہے تھے کہ جو ان پیسوں سے جایا کرتے تھے۔ اب پتہ چلا، اب تو کھل گیا، لیکن ابھی پوری طرح سے نہیں کھلا، ابھی کئی لوگ اب بھی چھپے ہوئے ہیں، کئی لوگ اب بھی چھپے ہوئے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اس کاروبار میں شریک تھے۔ ارے صاحب شیعہ ایم ایل اے ہے، شیعہ ایم ایل سی ہے، شیعہ یہ ہے، شیعہ وہ ہے، ارے اس کی تو مخالفت نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھو اس کی حرکتیں کیا ہیں، یہ دیکھو شیعوں کا وفادار ہے یا نہیں، یہ دیکھو اپنے مذہب کا وفادار ہے یا نہیں، وہ اپنی پارٹی کا غلام ہے یا ہم اپنی قوم کا وفادار ہے۔ تو اتنے جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ سب سیاسی پارٹیوں کے غلام ہوا کرتے ہیں، قوم کے وفادار نہیں ہوا کرتے ہیں۔ غلامی جب ان کو لکھتے ہیں، اپنی غلامی لکھتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، چھوٹا موٹا عہدہ مل جاتا ہے، کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں ملتا، چھوٹا موٹا عہدہ ملتا ہے۔ معلومات، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے ذاکرین، ایک تصویر دکھائی کہ جس میں ماشاءاللہ شعراء حضرات بھی تشریف فرما، جس میں ذاکرین بھی تشریف فرما، جس میں ہمارے نیتا بھی تشریف فرما، اور اس کے بعد دعا، ان کے کاروبار میں برکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ انٹرنیٹ دکھایا ان پر، واٹس ایپ پر، یہ پتہ نہیں انٹرنیٹ کے اوپر، کاروبار میں برکت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور جبکہ دعا مانگنے والوں کو معلوم ہے کہ کاروبار کیا ہے، دعا مانگنے والوں کو معلوم ہے کہ وہ کاروبار ان کا ہے کیا۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے، پیسوں کی لالچ میں یہ بے حیائی، پیسوں کی لالچ میں یہ بے شرمی۔ شاعر ہو چاہے ذاکر ہو، لالچ میں آ کر وہ کس طرح سے دین کو تباہ کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ حسینیت کو تباہ کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ زیارتوں کی توہین کر رہے ہیں۔ لہذا اس سے زیادہ بدبختی کا اور کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں زیارتوں کے لیے جانے کے لیے لوگ ہاتھ کٹوا دیا کرتے تھے اپنے، جہاں پیر کٹوا دیا کرتے تھے، جہاں مائیں اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتی تھیں، ان زیارتوں کو اس طرح سے توہین ہو رہی ہے کہ انتہائی گندے پیسوں سے ان سے زیارتیں کی جا رہی ہیں، انتہائی گندے روپوں سے اور انتہائی گندی آمدنی سے وہ زیارتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا شرمناک ماحول اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور سب کے سب مولائی ہیں، سب کے سب تبرعی ہیں، سب کے سب مولائی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خداوند اب ان مولائیوں کو کیا کہا جائے، ان تبرعیوں کو کیا کہا جائے کہ جو اس طرح سے قوم کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ جو قوم کو جو ہے وہ بالکل ہی ایک ننگ ان کے لیے، آر ان کے لیے، اور سیاہ دبا قوم کے لیے قرار پا رہے ہیں۔ لہذا وہ بات سامنے آ گئی۔ اور یہی نہیں، آپ یہ تو دیکھیں، ایک بار اور غور طلب ہے کہ وہ جو ذاکر کے جو سیاسی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ہماری موجودہ جو سپا حکومت ہے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے چیف منسٹر صاحب نے بالکل اپنے برابر میں بنگلہ دیا ہے، انہیں بالکل اپنے برابر میں بنگلہ دیا ہے۔ ایک معمولی سے چیئرمین کو وہ بنگلہ دیا گیا جو سب سے سینئر منسٹر کو دیا جاتا ہے، جو کیبنٹ کے منسٹر کو دیا جاتا ہے، وہ بنگلہ اپنی بالکل برابر کے دیوار کے علاوہ کوئی فاصلہ نہ ہو۔ تو یہ بھی غور طلب مسئلہ ہے
کہ ایسے شخص کو بالکل اپنے برابر ہمسائے میں جگہ کیوں دی گئی. یہ بھی خود سپا والوں کو سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو اس کو کس طرح سے اپنے بنگلے کے قریب بالکل اپنے بنگلے سے ملے ہوئے بنگلہ دیا جاتا ہے. لگتا یہ ہے کہ کچھ استفادہ ان کو بھی ہوتا رہا ہے سلسلے میں. بہرحال اس سے زیادہ کھل کے اب چاہے کسی کے سمجھ میں آیا ہو چاہے سمجھ میں نہ آیا ہو اس سے زیادہ کھل کر عرض کرنے کا موقع نہیں.